اس نے اگلے ہی پل رمیز کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور پھر اندر چلا آیا۔ رمیز فائلز کی پڑتال میں مصروف تھا، لیکن جو ہی اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو خوشگوار سی حیرت سے مسکرا اٹھا۔ حرم بھی گرم جوشی سے مسکرا کر قریب چلا آیا۔ رمیز اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو حرم نے بنا کسی توقف کے اس ہاتھ کو بآسانی تھام لیا۔ بیٹھو حرم، کیسے آنا ہوا اور آج کیسے شرف بخش دیا ہمارے آفس میں قدم رکھنے کا تم نے؟ وہ بھی مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے واضح طور پر رمیز کو اپنے چہرے پر لگے زخم دیکھ کر نظر انداز کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ موم نے بتایا کہ کسی غلط فہمی کے تحت میں نے باقر صاحب کے بیٹے موصب کو مار دیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں غصے میں آ کر کوئی انتہائی قدم اٹھانے والا انسان ہوں نہیں، لیکن اس دن بس کچھ موڈ ٹھیک نہیں تھا تو اس نے بات ادھوری چھوڑی تو رمیز ہنستا ہوا سیدھا ہو بیٹھا، پھر مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں سب کچھ تھا، ستائش، گرم جوشی، مسکراہٹ، حرم کے لیے واضح پسندیدگی۔ بس حرم کو ان آنکھوں میں انسانیت کی کمی ذرت سے محسوس ہوئی تھی۔ بھئی جب ہم اس عمر میں تھے تو اس طرح کے واقعات اکثر ہو جایا کرتے تھے، اور روحیلہ سے میں نے جان بوجھ کر اس طرح کی شکایت کی تھی تاکہ تم اپنے عمل کی معافی مانگنے ہی صحیح لیکن ہمارے آفس چلے آؤ۔ اور دیکھو، میں اپنی کوششوں میں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اب بتاؤ، چائے لوگے یا پھر کافی؟ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ہاتھ فون کی جانب بڑھایا تو حرم نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر انہیں کسی بھی قسم کی ضیافت سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ انکل میں کچھ مصروف ہوں، چائے کافی کے لیے پھر کبھی حامی بھر لی جائے گی۔ آپ برائے کرم مجھے باقر صاحب کے کیبن کا بتا دیجیے، مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے تم بات کر لینا، لیکن کچھ ہمارے ساتھ بھی تو بیٹھو، اپنی مصروفیت کے بارے میں بتاؤ۔ سہیل کا کاروبار کیسے رخ اختیار کر رہا ہے اور تم کیسے دیکھتے ہو کاروباری ترقی کو؟ ڈیڈ کے بزنس کے ساتھ اگرچہ میں ابھی تک ٹھیک سے مانوس نہیں ہو پایا ہوں انکل، لیکن پھر بھی کچھ باتیں مجھے سمجھ آنے لگی ہیں۔ بزنس ڈیلنگز کے علاوہ بھی بہت سے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ محنت، لگن اور انتھک گرم جوشی ہی کسی بھی کاروبار کی ترقی کا پہلا زینہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کاروبار کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک نہیں پہنچا سکتا۔ وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ مسکرا کر تیز تیز بولتا جا رہا تھا، اور رمیز اس کی معصومیت پر محض مسکرا کر سر اس بات میں ہلا رہے تھے، یہ بچہ کیا اس کی پڑتال کرنے کو احمد کہہ رہا تھا؟ یہ احمد بنا کبھی کبھی زائد از ضرورت ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تم محنتی ہو حرم، اور مجھے ذہین لوگ بھی اتنا متاثر نہیں کیا کرتے جتنا محنتی کرتے ہیں۔ تم ایک ایسی جگہ سے آئے ہو جہاں پر کسی کا بھی مستقبل کسی بھی طرح محفوظ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی تم وہاں سے نکلے ہو، اور یہاں کے عیش و عشرت کے باوجود بھی تم نے بگڑنے کے بجائے مثبت پہلو کی پیروی کی۔ انسان کی اصل ہمیشہ سازگار سے ماحول میں واضح ہوا کرتی ہے، اب جب وہ سب کچھ کرنے کا اہل ہو لیکن پھر بھی اپنا ہاتھ ہر اس کام سے روک لیتا ہو جو اس کے لیے درست نہیں۔ میں تم سے یقیناً متاثر ہوا ہوں۔ وہ ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہتا پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ حرم مسکرایا، پھر سر کو خم دے کر ان کی جانب سے کی گئی تعریف وصولی۔ آپ کی جانب سے کی گئی اس تعریف کے لیے میرے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ بھی قابل قدر نہیں، لیکن آپ کا بے حد شکریہ انکل۔ میں ایک کامیاب بزنس ٹائکون کی جانب سے کیے گئے اس تعریفی کمپلیمنٹ کو اپنے لیے اعزاز گردانتا ہوں۔ اس کے مقابل براجمان رمیز نے اسے سراہتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر وہ ہاتھ آگے بڑھا کر ساتھ رکھا انٹرکام اٹھانے لگا۔ جاوید انکل کے بعد تو بہت مشکل ہو گئی ہوگی آپ کو اتنی بڑی انڈسٹری کے معاملات سنبھالنے میں۔ اس نے دیکھا کہ گرم جوشی سے رمیز کے بڑھتے ہاتھوں میں اگلے ہی پل سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں رمیز کے ہاتھوں سے سفر کرتی اس کے چہرے کی جانب اٹھی تھی۔ جمے دانت، ماتھے پر ابھرے بالوں میں اضافہ،
अबरू का यकलख्त ही तन जाना, लबों का पीछे की जानिब बिंच जाना बस एक लम्हे का खेल था। वो अगले ही लम्हे संभल कर उदासी से मुस्कुराया था। हरम की आंखों से उसकी एक लम्हे की पेचीदगी से जुम्बश छुपी नहीं रह सकी थी। वो बगौर उसके तासुरात देख रहा था, लेकिन जो ही रमीज ने उसकी जानिब देखा तो वो परेशान सा नजर आने लगा, फिक्रमंद सा, प्यारा सा। जावेद और बाबा के जाने के बाद इस इंडस्ट्री ने बहुत खराब वक्त का सामना किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि इसे दोबारा से खड़ा कर सकूं। उन दोनों की कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए जो कर सकता था वो मैंने जरूर किया। ओह, आई एम सॉरी। जावेद अंकल आपके छोटे भाई थे, मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ को। उसकी बातों पर रमीज खामखा ही खंखारा था। हरम की ठंडी आंखें उसके हाथों पर फिसली, कुर्सी के हत्थे को रगड़ते हाथ, अंदरूनी खल्फिशार की निशानी। बाकर साहब का ऑफिस राहदारी से दाएं जानिब है। पहले हाथ पर जो पहला ऑफिस है वो उसमें मिलते हैं। फोबा मुश्किल मुस्कुराया तो हरम सर को खाम देता उठ खड़ा हुआ। वो शुक्रिया करके अभी पलटने ही लगा था कि रमीज की आवाज पर ठहर सा गया। हरम, क्या तुम गन्स में दिलचस्पी रखते हो? एक शक, एक शुबा, बस एक लम्हे की निगाह थी वो। उसे अपनी पुश्त पर रमीज की छेदती निगाहें बखूबी महसूस हो रही थी। वो अगले ही लम्हे पलटा था। उन्हीं ठंडी आंखों से लम्हे भर के लिए रमीज की आंखों में देखा और फिर नासमझी से मुस्कुरा दिया। नहीं अंकल, मुझे गन्स से खौफ आता है। मैं उन्हें कभी हाथ तक नहीं लगा सकता। जरा बाद में होने वाले वाक़े के असरात खासे गहरे थे। मैं तब से ही हथियारों से खौफजदा रहने लगा हूं। उसने सर इस बात में हिलाकर एक बार फिर पलटना चाहा, लेकिन रमीज की आवाज ने उसे एक बार फिर रोक लिया था। ये जख्म कैसे आए तुम्हें? मैं जीनों से गिर गया था अंकल। मॉम ने बताया होगा आपको कि मैं किस कदर कलमसी हूं। वो सर खुजाता हुआ शर्मिंदा सा पलट कर उन्हें बताने लगा तो रमीज का कहका बुलंद हुआ। एक लम्हे कबल के शकूक शुबहात हवा में बहकर गायब हो गए। उस जैसे लड़के पर शक करना बेवकूफ़ी तो हो सकती है, लेकिन अक्लमंदी हरगिज़ भी नहीं। अब के उसने एक बार फिर से सर इस बात में हिलाया और फिर बाहर की जानिब बढ़ आया। ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? उसने अगले ही पल सर झटका था, फिर बिना किसी दिक्कत के बाकिर की ऑफिस की जानिब मुड़ गया। वो अंदर बैठा लैपटॉप में मसरूफ था। उसने चंद पल उसे दरवाजे में खड़े होकर देखा और फिर आगे बढ़ाया। बाकर ने यकलख्त ही किसी की मौजूदगी महसूस करके सर उठाया और फिर हैरान सा सीधा हो बैठा। वो हरम से रजा की मेहंदी में मिल चुका था। हरम अब उसके ऐन सामने कुर्सी पर बैठ रहा था, उसकी इजाजत के बगैर, स्पॉट आंखें लिए। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी असले फराहम करने के मुख्तलिफ कारोबार, ड्रग्स के हर मौजूदा धंधों में मुलव्विस और शराब खानों की जानिब अक्सर रुख करने वाली बेहद शरीफ से बाकर हमदानी से माफ़ी मांगने आया हूं मैं। क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? उसने एक जानिब गर्दन डलकाकर इंतहाई पुरसुकून सा इस्तफसार किया था। फिर बाकिर, जो अभी उसे कुछ सख्त सा कहने ही लगा था, अपनी जगह जम सा गया। उसके लब अध खुले रह गए थे और आंखें लम्हे भर के लिए पथराई थी। वो अपने असाब पर काबू रखने वाला मजबूत बनता था, लेकिन हरम ने उसे इंतहाई गैर मुतवक्की तौर पर घेर लिया था और उसका अगला कुदरती सा रद्द अमल भी उसकी निगाहों से पोशीदा न रह सका था। रद्द अमल जो इंसान की असल हुआ करते हैं। क्या चाहते हो? उसने अपना दिफा करने के बजाय पेशानी पर बल समेट कर कहा था। हरम उठ खड़ा हुआ, फिर बिजली की सी तेजी के साथ भाकर की गर्दन दबोचकर उसका रुखसार टेबल पर पटका। दूसरे हाथ से मुहारत के साथ उसने तेजदार कलम उचक लिया था और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो कलम अब बाकर की शहरत पर रखा भी जा चुका था।
وہ اس کی مضبوط گرفت تلے مچلنے لگا تھا۔ موصب سے کہو کہ ثانیہ سے دور رہے، نہیں تو اس کے باپ کے کچھ ایسے کاروبار بھی میری نگاہوں میں ہیں کہ اگر ان کی رسائی اس دنیا تک ہو گئی تو وہ اپنا اگلا سانس تک نہیں لے سکے گا۔ اس نے قلم اس کی گردن پر رکھ کر ہلکا دبایا تو باقر کی تپی تپی سی چیخ نکلی۔ وہ نازک جگہ پر تیز تار سا قلم رکھنے کی وجہ سے ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور قلم ہاتھ میں گھما کر اس کی ایک آنکھ کے بالکل قریب نشانہ لیا۔ باقر کا سانس تک رک گیا تھا۔ قلم کی نوک اس کی آنکھ سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ حرم نے کاٹدار آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی، پھر ہولے سے بولا، محسب کو میرا پیغام دے دینا، اور اگر تم نے میری اس معافی کی خبر کسی کے بھی کان میں ڈالنے کی کوشش کی تو پلیز میں کسی سے نہیں کہوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ اس کا سانس حرم کی گرفت تلے خشک ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ باقر نے یکدم ہی کھل کر سانس لیا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی کھانسی بھی آ گئی تھی۔ حرم نے آگے بڑھ کر قلم اس کے ٹیبل پر سلیقے سے رکھا اور پھر سر کو خم دیا، اپنا ہیڈ درست کیا، بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں پیچھے کی جانب جمایا، ہلکا سا مسکرایا اور پھر پلٹ آیا۔ باقر منہ کھولے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے۔ حرم کی بے رحمی اور پھر چہرے پر پھیلی اس کی ایک مسکراہٹ نے اسے سن کر دیا تھا۔